السلام علیکم دوستو، پہلی جنگ عظیم سے پہلے فلسطین سمیت اکثر عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ صہیونی تنظیم نے کوشش کی کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دے، لیکن سلطان نے سختی سے انکار کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ جرمنی کی اتحادی بن کر میدان میں اتری تو اس کے جواب میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے سلطنت عثمانیہ پر بڑا حملہ کیا، لیکن وہ بری طرح اس حملے میں ناکام ہو گئے۔ جب جولائی 1915 میں سلطنت عثمانیہ پر برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا حملہ ناکام رہا تو اس ناکامی میں انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ حجاز یعنی عرب کا وہ علاقہ جس میں مدینہ اور مکہ مکرمہ واقع ہے، سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا، لیکن مقامی طور پر یہاں پر شریف مکہ بطور حکمران مقرر تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران حسین بن علی شریف مکہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ شریف مکہ کا خاندان عثمانی سلطان کو بطور خلیفۃ المسلمین حکمران تسلیم کرتا تھا اور وہ اس سلطنت کے تحت کام کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران شریف مکہ نے محسوس کیا کہ اب موقع ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہو کر صرف حجاز ہی نہیں بلکہ تمام عرب ممالک کے بادشاہ بن جائے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ اعلان کرے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے برطانیہ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مصر میں برطانوی سفیر ہنری میکمن کو خط لکھنے شروع کیے۔ جولائی 1915 میں شریف مکہ نے میکمن کو خط لکھا کہ سلطنت برطانیہ عالم اسلام کی عرب خلافت کی منظوری عطا کرے، کیونکہ اب عرب سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے لیے برطانیہ کی مدد چاہیے۔ دوستو، ایک مشہور محاورہ ہے، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ برطانیہ نے اس تجویز کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور شریف مکہ کو یقین دلایا کہ برطانیہ بھی عرب ممالک کو سلطنت عثمانیہ کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ اس دور میں برطانیہ نے ہندوستان سمیت کئی اسلامی ممالک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور دوسری طرف اس پس منظر میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ عرب علاقوں کو سلطنت عثمانیہ کے غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت عرب دنیا کے قائدین اس لطیفے کو سنجیدہ وعدہ سمجھ رہے تھے۔ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ شریف مکہ برطانیہ کی مدد سے عرب علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت برپا کریں گے۔ یہ تو حجاز کا قصہ تھا۔ مشرق میں نجد کا علاقہ امیر عبدالعزیز السعود کے زیر تسلط تھا، یعنی موجودہ سعودی بادشاہ کے نانا اور سعودی عرب کے بانی۔ اس کا صدر مقام ریاض کا شہر تھا، لیکن جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو عبدالعزیز السعود نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنے علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کیا، مگر ایک نہایت اہم جنگ میں انہیں سلطنت عثمانیہ کے حامی افواج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں ان کی فوج کا ایک حصہ عین میدان جنگ میں دغا دے کر سلطنت عثمانیہ کے حامی رشید خاندان کی فوجوں سے مل گیا، اور جب رشید خاندان کی فوجوں نے حملہ کیا تو سعودی افواج میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد سعودی خاندان کے حالات خراب ہو گئے۔ جس طرح انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اس طرح ان کے ماتحت قبائل نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور تو اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ بھی ان قبائل سے مل گئے۔ لیکن اب سلطنت برطانیہ سعودی خاندان میں دلچسپی لے رہی تھی تاکہ انہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ دسمبر 1915 میں گیلی فولی، جو کہ اب موجودہ ترکی کا ایک علاقہ ہے، اس میں برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج اپنے شکست کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت امیر عبدالعزیز اور برطانوی افسر کوکس کے مذاکرات ہوئے اور ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے اس علاقے میں برطانیہ کو تجارتی حقوق حاصل ہوئے اور سعودی خاندان نے اپنے خارجہ پالیسی مکمل طور پر سلطنت برطانیہ کے سپرد کر دی، اور سلطنت برطانیہ نے اسے اپنے زیر سرپرستی رکھنا قبول کیا۔ اس کے بدلے میں امیر عبدالعزیز کو 300 بندوقیں دی گئی جو کہ ترک فوجیوں سے قبضے میں لیے گئے تھے، اور برطانوی حکومت نے انہیں 10,000 ہندوستانی روپے کی رقم بھی دی۔ اگلے سال 1916 میں برطانیہ نے سعودی خاندان کو 1,000 مزید بندوقیں اور 2 لاکھ گولیوں کے راؤنڈز کے علاوہ 20,000 پاؤنڈ کی مالی مدد دی تاکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرائی جا سکے۔ اس مدد کی وجہ سے امیر عبدالعزیز نے نجد کے علاقے میں سلطنت عثمانیہ کے حامی افواج
افواج پر حملہ کر کے اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی حامی افواج برطانوی فوج کی اطراف پر حملے کر کے انہیں پریشان کر رہے تھے۔ جولائی 1916 میں شریف مکہ نے اپنے خلیفہ یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اب انگریزوں نے عرب سرداروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، چنانچہ نومبر 1916 میں انگریزوں نے کویت میں ایک دربار منعقد کیا۔ سلطنت برطانیہ کے اس دربار میں شریف مکہ اور امیر عبدالعزیز السعود دونوں شامل ہوئے۔ یہ دربار کامیاب رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب امیر عبدالعزیز السعود ریل میں سوار ہوئے، کار میں بیٹھے، انہوں نے جہاز کو الٹے دیکھا اور انہیں محظوظ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کا ایکس رے بھی دکھایا گیا۔ اب تک عرب سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہو کر اپنا آزاد ملک قائم کریں گے۔ شریف مکہ کو یقین دلایا گیا تھا کہ تمام عرب علاقوں کو ایک متحد ملک کی صورت میں آزاد کیا جائے گا اور انہیں اس ملک کا بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اس دربار میں حاضر ہوتے ہوئے ان کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو تو ختم کر دیا جائے گا، لیکن پھر فرانس اور برطانیہ انہیں بانٹ کر کے طویل عرصے تک عرب علاقوں کو اپنے زیر تسلط رکھیں گے۔ ان سرداروں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ برطانیہ ان سے وعدے وعید کرنے کے فوراً بعد فرانس سے معاہدہ کرے گا، اور سب سے بڑھ کر ان بے وقوفوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا جائے گا، اور جب فلسطین میں یہودیوں کے آباد کرنے پر شریف مکہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں گے تو سعودی خاندان ان پر حملہ کر کے انہیں حجاز سے بے دخل کر دے گا، اور پھر فلسطین یہودیوں کو عطا کیا جائے گا تاکہ وہ اسرائیل قائم کرنے کا خواب پورا کر سکے۔ مغربی طاقتیں اب بھی عربوں کو اس طرح کے سبز باغ دکھا رہی ہے، اور عرب لیڈر اب بھی اسی طرح ان کے جانشے میں آ کر اپنی قوم کو مشکلات میں پھنساتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ ہمارا عرب ممالک سے یہ درخواست ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لو اور اپنے ماضی سے کچھ سیکھو۔